ایک صورت یہ کر سکتا ہے وہ جس میں انسانی کو بے شرم کر کے سامنے بٹھا دے اور خود اپنے کام میں لگا دے. کبھی ایسا ہو وہ خود بیٹھ جائے اس کو لگا دے, تو وہ خود لگے رہتے تھے قائم, ہاں, اور ہم اس کے ساتھ رہتے تھے جس میں ہاں, اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا بیٹھ کے. کیوں؟ اس کا کام کیا ہے؟ ملامت. وہ ملامت پیش کرنا. لوگ اس سے ملامت نہیں ہوں گے, ان سے ملامت کریں گے اور ان کے اپنے کام میں خلل نہیں آئے گا. پھر میں دوست ملا اور دونوں کا میں نے یہی حال دیکھا. شروع میں بھی یہی سمجھا, لیکن جب اصل حال کھلا نا ان کا کہ اصل معاملہ کیا اور اصل کون کہاں ہوتا ہے, تو وہ تو بات ہی بڑی عجیب ہوتی ہے. لیکن ہم ان کے ساتھ رہے, سب کچھ ہوا, عرصے تک رہے, لیکن ان کی ایک خوبی تھی, وہ مجھ سے کچھ بھی کہتے رہتے تھے, لیکن تعلیم کا جز ان کا آخر میں جب نکلتا تھا تو وہی اتباع میں نکلتا تھا جا کے. شوق بیدار کرتے تھے لیکن ان کا طریقہ دوسرا تھا, اور وہ اس لیے تھا کہ لوگ ان سے دور رہے. اور اکثر کا ایسے لوگوں کا جو اپنی منزل رکنا نہیں چاہتے, اس میں دو حصے ہیں, یہ بھی بتا دوں میں تمہیں. لوگ اس کو جانتے نہیں, اب جو اس کو جانتا ہی نہیں ہے تو اس حصے میں کیا آئے گا. ایک حصہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ خلق کے لیے ہوتا ہے, کیا خلق کے لیے, اور ایک حصہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ خالق کے لیے ہوتا ہے. کچھ لوگ خلق کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ خالق کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں. جو خلق کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں وہ مسند ارشاد میں بٹھائے جاتے ہیں, لیکن جو خالق کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں وہ مسند ارشاد میں بٹھائے جاتے ہیں. وہ رجوع میں رہتے ہیں ہر وقت. اب ان کا رجوع کمزور نہ پڑے تو وہ ملامت میں چلے جاتے ہیں, یکسوئی رہے. لیکن یہ کمال ہر کو حاصل نہیں ہوتا کہ ہم ہر ننگے پھرنے والے کو کہہ دیں کہ یہ بڑا مزدور ہوگا. حکم نہیں لگایا جا سکتا سب کو. جس طریقے سے ہر نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, قرآن پڑھنے والا مومن ہوتا ہے, اندر کا حال نہیں ظاہری بھی. اندر کے حال کی میں بات نہیں کر رہا, اندر کا حال تو کسی کو بھی نہیں پتا. اب ہمارے ہی بقول, شریعت کے بقول, علماء کے بقول, خارجی کیا نہیں کرتے ہیں, ہم سے اچھا کرتے ہیں, ہم سے اچھا کرتے ہیں, ظاہرتاً کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. اب ان کو تم کیا کہتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں؟ گمراہ کہتے ہو پھر بھی تم ان کو. اور گمراہ لفظ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے, ان کو تو بلکہ کہا گیا جہنم کے کتے ہیں. یہ تو چھوٹا سا لفظ ہے. اچھا, اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ خارجی کوئی گروہ نہیں ہے, بلکہ ایک سوچ کا نام ہے خارجیت, ایک تفکر کا نام ہے. اگر وہ تفکر ہم میں آ گئے تو ہم بھی خارجی ہو جائیں گے. جس میں وہ فکر پیدا ہو جائے وہ خارجی ہو جائے گا. وہ فکر کیا ہے؟ وہ فکر ہے عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس میں پیدا ہو جائے وہ خارجی ہو گیا.
اور اگر وہی خارجی میں محبت رسول پیدا ہو جائے داخلی ہوگا. تو وہ داخلی ہو گیا. آئی نا سمجھ بات؟ تو یہی حال بالکل ان لوگوں کا ہے کہ بظاہر تو سارے پیر، جس کے آگے پیر کا نام لگتا ہے وہ پیر ہی ہو جاتا ہے. کیا؟ کیوں؟ کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ یار یہ سارے داڑھی والے چور ہوتے ہیں. کیا؟ اس نے بولا سارے داڑھی والے چور نہیں ہوتے بلکہ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے. صحیح بات. اصل بات یوں ہے. یہ جو دو صورتیں ہیں، پھر صورت امثالی ہے، ان کو جسم امثالی مل گیا، اس کا جو ہے وہ تبلیغ دین سے یا بندوں کو نفع پہنچانے سے یا رائے حق کی طرف لانے سے یا رائے سلوک کی طرف لانے سے کیا تعلق؟ یہ تو مانے ہیں، یہ تو الٹا روکنے والے ہیں جو یہ صورت ہے. حالانکہ یہ صورت ان کے نزدیک تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اپنے رب العزت کی عبادت میں محو ہیں اور کوئی ڈسٹربنگ نہیں چاہتے، لوگوں کے سامنے وہ اس حالت میں ہے، لیکن ان کی یہ حالت جو اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو دور کرتی ہے اسلام سے. اس لیے کہ وہ گروہ جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. تو لوگوں کی گمراہی کے لیے تو مقرر نہیں ہوتا نہ کون لوگ گمراہی کے لیے مقرر ہے، اس لیے دور رکھتے ہیں تاکہ ان سے گمراہ بھی نہ ہو. لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اب جس کو تم برا بھلا کہو گے اس کی ابتدا کیوں کرو گے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو پیر ہے بھائی، تو ان کا پیر ہے. آج کل جو فتنہ پھیلا ہوا ہے وہ تو یہ پھیلا ہوا ہے نا. آج کل کی تو فتنے کی تو بات ہی الگ ہے. ہاں آج کل تو فتنے ہی الگ ہے بالکل. آئی نا سنو بات. اب فتنہ تو کوئی بھی بات بن سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ پیر فتنہ بنے گا. فتنہ تو کوئی بھی بات ہے. اب میں کافر کہے تو فتنہ تو یہ بن جاتا ہے. اب لوگ تو نہیں سمجھتے کہ بھائی کافر کیوں کہہ رہا ہے یہ اس کو. ابھی تھوڑی سی دنوں پہلے کی بات ہے کہ اکمل صاحب میں اور مظفر صاحب میں ٹھن گئی. کہاں تک بول گئی تھی کہانی؟ ایک دوسرے کو بھابھی بول رہا تھا، دوسرا دوسرے کو گمراہ بول رہا تھا. گمراہ بول رہے تھے. اب جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں نا. اب ان کے چاہنے والے ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کو چاہنے والے ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے. اور ایک عالم دین کو کہاں تک پہنچاتی تھی، ہے نا. اچھا اب جو تیسرے لوگ تھے بالکل نیوٹرل، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے یار ان میں سے یہ بتاؤ گمراہ کون سا ہے، ہم کس کے پیچھے جائیں، ان میں اہل سنت والا کون سا. تو اس کا مطلب ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، جن میں جو ایک دوسرے کو کافر نہیں کہہ رہے انہی کے پیچھے جاؤ. اب وہ کون نہیں کہتے ایک دوسرے کو کافر ہے؟ دیوبندی نہیں کہتے. وہ بھی کہتے ہیں سارے نہیں ایسے نہیں کہتے. روڈ پہ کھڑے ہو گئے وہ اندر حجرے میں بیٹھ کے کافر کافر کر لیتے ہیں اور باہر نکل کے سب مومن ہوتے ہیں. سب مسلمان ہیں، سب مومن ہیں. ابھی آج کی رپورٹ کے مطابق آدمی مسلم کی جمشید کے نام پہ کون آتی ہے؟ اچھا تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ گمراہی تو ہم کسی چیز سے بھی لے سکتے ہیں اور گمراہ تو ہم کسی بھی چیز کو لے جاتے ہیں. یہ مسلمان واحد قوم ایسی ہے کہ گمراہیت کو سب سے پہلے قبول کرتی ہے. یہ ہدایت کو دیر سے قبول کرے گی، گمراہ جلدی ہوں گے. کیوں؟ کہ ان کو جو ان کی ہدایت دینے والے ہیں نا، ان کی ہدایت دینے والے ہیں، اس قوم کو 5 لوگوں نے برباد کیا. اس قوم کو 5 لوگوں نے برباد کیا. اس کے بادشاہوں نے، بادشاہوں کے وفادار عمراؤں نے، پیروں نے، علماؤں نے اور دانشوروں نے. جو شاعر ہیں نا انہوں نے.
تو 5 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مسلمان قوم کو برباد کر دیا. اچھا، اب یہ 5 گروہ جو ہیں، اصل بات کیا رہی کہ جو حق پر تھے ایک مہم چلی پوری، اور مہم یہ چلی کہ خریدو، پیسہ پھینکو ان کے بیچ میں. پیروں کو بھی پیسہ ملا، علماء کو بھی پیسہ ملا، دانشوروں کو بھی پیسہ ملا، عمراؤں کو بھی پیسہ ملا، بادشاہوں کو عیاشیاں ملی، وہ اپنے میں پڑ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم جو یہ خرچ کر رہے ہیں اس کا مقصد ایک ہے. کہنے کہ کیا؟ کہنے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو نان تان کرنے والے لوگ ہیں ان کو نکالو باہر پہلے. جو تم پہ معترض ہیں، اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، یا تو ان کو خریدو یا ان کو نکالو. اب کچھ ایسے تھے جو نہیں بکے تو ان کو پتھر مار کے باہر نکال دیا، جوتے مار کے. اور جو بک گئے ان کو دیکھ لیا، دیکھو تمہارے ہمارے ساتھ تو تمہارے پیر بھی ہیں، ہمارے ساتھ تو تمہارے مولوی بھی ہیں، ہمارے ساتھ تو تمہارے دانشور بھی ہیں. اگر ہم اتنے برے ہوتے تو یہ ایسے اچھے لوگ ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ اب انہوں نے بولے حق کی بات بیٹھ کے ممبر پہ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ فتنہ پرور آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے، یہ ایجنڈا ہے. الٹ کر دیا. اب جب الٹ کر دیا تو میڈیا کا جو کام ہے نا، یہ جس کو ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں، یہ میڈیا پروپیگنڈا ہے. اور پروپیگنڈا جو ہے نا دجال کے سسٹم میں سے ایک سسٹم ہے. دجال کے رازوں کا ایک راز ہے جس کو ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں. کسی تنظیموں میں پروپیگنڈا سیکرٹری بناتے ہیں نا، جس کو نشر و اشاعت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا سیکرٹری بھی. یعنی کہ وہ ایسے آدمی کو لے کر آتے ہیں کہ جو نہایت جھوٹا اور کمینہ ہو. جیسے ہمارا پرویز رشید. ہاں 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 ہاں، مقصد یہی ہے. وہ اس میں چھٹائی کرتے ہیں کہ ان میں کمینہ اور جھوٹا سب سے زیادہ کون ہے. جو جھوٹ اتنا بولتا ہو، قسمیں کھا کے بھی بولتا ہو، خدا رسول کو بٹھا کے حاضر نازر کر کے بولتا ہو، جس کا کہیں بھی کوئی خطرہ ہی نہ ہو، جس کو کسی بات میں نہ قسم کھانے میں اور نہ بولنے میں. اگر اس کو کہو تو اپنی ماں کی قسم کھا دو، اس کی بھی کھا کے بولے کہ میں نے یہی بول رہا ہوں میں. اب تم کیا کہو گے؟ تو اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا سیکرٹری. تو ایسے لوگوں کو بیچ میں لے کر آئے اور ان کے ذمہ دار کون بن گئے؟ یہ چینل. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 2 چیزوں کو بے توقیر کر دو، باقی سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اپنے آپ راہ ہموار ہو جائے گی. تم 2 چیزوں کو صرف بے توقیر کرو، ایک دین کو بے توقیر کرو اور ایک دیندار کو بے توقیر کرو. کیا کو بے توقیر کر دو، ایسا نہیں بات. اور ان کے ذہن کھول دو. ذہن کون کھولے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ دیکھو کہ جو دین کی معلومات رکھتے ہوں لیکن ہماری مرضی کی تشریح کر سکتے ہوں اس کی. اب مارکیٹ تو ہے ہی تو، کیوں کہ دین کو اگر کوئی بگاڑ سکتا ہے تو کوئی مولوی بگاڑ سکتا ہے، میرے جیسا جاہل تو نہیں بگاڑ سکتا جا کے دین کو. خوبی کی بات یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ کہ جس کام میں بگاڑ پیدا کرنا ہو، حکمت میں بگاڑ پیدا کرنا ہو تو حکیم کو بلاؤ.
جو رد کر سکے. اب ملیٹھی کا اگر فائدہ گلے کا ہے تو پھیپڑوں کا نقصان بتائے. سائڈ افیکٹ. ہاں کہ اس کے سائڈ افیکٹ کہاں کہاں ہوں گے. تو کتنا ہی پھر تریاک ہو وہ ڈر جائے گا کھانے والا, کہنے کہ نہیں بھائی اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں. خالی گلے کو تھوڑی دیکھنا ہے بھائی, پھیپڑوں کو بھی دیکھنا ہے, گردوں کو بھی دیکھنا ہے. خالی گلا ٹھیک کر کے کیا کروں گا میں؟ تو کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جس کا سائڈ افیکٹ نہ ہو. تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک ہے جس کا سائڈ افیکٹ کوئی نہیں ہوگا, فوراً ٹھیک ہو جائے گا. اس کی خوبی یہ ہے کہ تو گلے سے اتار اور تو ٹھیک. اور واقعی وہ گلے سے اتارا اور ٹھیک ہو گیا, اور نے بولا یار یہ بات تو صحیح تھی. اب ملیٹھی کے لیے ہمیشہ سے نفرت ہو گئی اس کو. اب اسی طرح کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دیندار چاہیے, اور جو بہت متقی پرہیزگار ہو ایسا کوئی دیندار مل جائے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں ہوں متقی پرہیزگار تو اپنے ہاتھ میں ہے, ہم ہو جائیں گے, تم ٹی وی پہ دکھانا بس خالی. بھائی جب تم پرہیزگاری کے بھی پیسے دو تو کون نہیں ہوگا پرہیزگار؟ میک اپ کے ذریعے نور آ جائے گا, پرہیزگاری ہوگی, روشنی ہوگی. سوشل میڈیا کا مقصد ہی کیا ہے؟ شو بزنس کا مقصد ہی چمک ہے نا, شو, ہاں دکھانا, سامنے لانا. اب کیا ہو گیا کہ بھائی دینداری پرہیزگاری کے لیے تمہیں تنخواہ ملے گی, تم گھر میں پرہیزگار ہو نہ ہو لیکن یہاں پرہیزگار ہونا ہے تم نے. تو کہنے لگے بھائی بگاڑ کی تنخواہ لگ لیں گے, بگاڑ کی تنخواہ لگ ملے گی. تو جب تمہیں بگاڑ کی بھی تنخواہ مل رہی ہے اور پرہیزگاری کی بھی تنخواہ مل رہی ہے تو بھائی تم کیوں نہیں ہوگے پرہیزگار؟ اور پھر جو سنے گا کہ وہاں پیسے اچھے ملیں گے تو دین پڑھا کائے کے لیے تھا ہم نے؟ مولوی بننے کے لیے نہیں, لوگوں کی ہدایت کے لیے پڑھا تھا. اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اچھی ہدایت کہیں نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ممبر پر تو 100 آدمی سنتے ہیں, ٹی وی پہ 200 ملک دیکھتے ہیں, اور 200 ملکوں میں ہوتی ہے تبلیغ تمہاری. پھر تو تم وہاں بیٹھ کے کرو گے پھر تو بھائی جہاں پر خیر ہی نہیں ہے وہاں خیر کی بات کیسے ہوگی؟ تو پھر بات یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ دین میں نقصان کہاں پر ہے. تو انہوں نے دین کا نقصان صرف وہاں بتانا ہے جہاں دین کا فائدہ ہوتا لوگوں کو. اب سارا کام عشق رسول میں کر لو تو. جیسے کہ ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا, کہنے کہ جس کے گلے میں پٹا ہے محبت رسول کا ہو تو دوپٹے چھوپٹے کی کیا ضرورت ہے؟ دیا نا مولوی صاحب نے فتویٰ. مولوی ہے, مولوی ہے, مذہبی اسکالر لگاتا ہے کبھی. ارے عالمی مذہبی اسکالر, عالمی مولوی ہے. ارے یار ہم کو نہیں, اب تم اردو میں مولوی کو اس کو انگلش میں اسکالر ہی کہیں گے نا. صحیح بات. ایک ایسے ہی مولوی نے فتویٰ دیا کہ داڑھی رکھنا میں تھوڑی کوئی عشق رسول ہے. پتھر بھی تو عشق رسول میں روتے تھے, ان کی داڑھی تھی کیا؟ بالکل, پتھر کی تو داڑھی نہیں. اب بتاؤ تم اب کیا کرو گے تم؟ پتھر کو ٹوپی پہنتا ہے کیا؟ پتھر نماز پڑھتا ہے کیا؟ ہاں, نہ داڑھی رکھتا ہے, نہ ٹوپی پہنتا ہے, نہ پگڑی پہنتا ہے, اور کتنا عاشق رسول روتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری داڑھی سے تمہاری ٹوپی سے کوئی عشق رسول ثابت نہیں ہوتا. دین کا حلیہ بگاڑ گیا. تو اب تم نے تو مولوی صاحب کی بات سنی ہے نا, اب تو تمہارے پاس مثال بھی آ گئی ایک پتھر والی. پہلے تم بھول چکے تھے, تمہیں یاد بھی نہیں, اب تمہیں یاد بھی دلا دی. حدیث میں آ گیا. وہ درخت کا بھی ہے نا اس کا. ہاں وہ بھی روتا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ تم عاشق بھی ہو گئے اور فاسق بھی ہو گئے, دونوں کام ہو گیا. اب کب کون غلبہ کر جائے؟ اب ساری عمر تمہیں داڑھی کی ضرورت نہیں,
ساری عمر ٹوپی کی ضرورت نہیں، نہ درخت نماز پڑھتا تھا نہ پتھر پڑھتے تھے، لیکن عاشق رسول تو تھے نا، پکے. تو اس کا مطلب ہے نماز کی بھی ضرورت نہیں اس کے رسول کے لیے. تو اب تم اس سے بھی بنے گا، اس کو نئی دلیل مل گئی، نئی مولوی کو. ہاں. اب مقصد کہنے کا یہ کہ انہوں نے بیٹھ کے 16 کروڑ لوگوں کو سنایا ایک ملک میں اور 200 ملک میں. اب 16 کروڑ نہ صحیح 16 لاکھ صحیح دیکھنے والے. اب 16,000 بھی اگر ان کے عقیدے پر آ گئے تو ان کی تنخواہ کا حق تو ادا ہو گیا. اچھا اب ذرا تم ایک ایسے آدمی کو لے جاؤ جو کہے گا نہیں بھائی داڑھی رکھنا بھی محبت میں سے ہے، نماز پڑھنا بھی محبت میں سے ہے، یہ سب باتیں محبت میں سے ہیں. وہ کہے گا یہ آ گیا شدت پسند. اٹھاؤ اس کو. یہ کہاں سے آ گیا شدت پسند؟ اینکر بھی گیا اور مولوی بھی گیا. تو بھائی انہوں نے ایسے لوگ اکٹھے کر لیے کہ جو دین کا حلیہ بگاڑ سکے دین کے نام پر ہی. اب وہ بگاڑ رہا ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو تم تقسیم کرو گروہ در گروہ کر کے. گروہ در گروہ کر کے. اب ایک بات اور بھی چل رہی ہے کہ بریلوی اور دیوبندی کا لفظ نکالو بیچ میں سے، سب اہل سنت، کوئی دیوبندی کوئی بریلوی نہیں. اب سلیکٹ کرتی ہے صرف اہل سنت کے نام سے. اچھا اب کیا ہوگا؟ اب ٹی وی بیٹھ کے اس کا بھی پرچار ہو رہا ہے. وہ ایک آ گیا غامدی، اس کی باتیں سنو تم کبھی آئی نا سن بات. اچھا اس کو اس کام پہ لگا دیا گیا ہے کہ تم جو ہے نا دیوبندی اور بریلوی کا فرق مٹاؤ. کوئی دیوبندی نہیں کوئی بریلوی نہیں، سب اہل سنت ہے. جو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں سب اہل سنت ہے. کوئی رسول کو مانے یا نہ مانے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے وہ حنفی ہے. اب لوگوں کے ذہنوں میں اچھا وہ بڑی منطق کی بات لاتا ہے اور بڑی منطق کی باتیں کرتا ہے. بہت ساری باتیں تو ہم نے دین میں سے رضی کر دی ہیں، یہ ہے ہی نہیں، اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی کے لوگ، پڑھے لکھے لڑکے، پڑھے لکھے لوگ. اب اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھ کے کچھ بھی کہتے رہو، سنی اس کی جاتی ہے جو ٹی وی میں بیٹھ کہتا ہے. اب تم بات کرو گے کس بات کی؟ احکام کی، کہ بھئی احکام پورے کیا ہیں دین کے، پوری یہ ہیں احکام کے. آپ اس پر عمل کرو گے پورے احکام پر تو آپ مسلمان رہو گے. ٹھیک ہے. آج انہوں نے احکام پر اخلاق کو حاوی کر رہے ہیں، جبکہ وہ اخلاق بھی نہیں ہے، کیونکہ اخلاق احکام کے تابع ہے. لیکن وہ احکام کو اخلاق سے نکال کر اخلاق کو حاوی کر رہے ہیں. اور یہ کیا کہنا؟ خدمت دین، کہ لوگوں کی خدمت، دین کی لوگوں کی خدمت کرو بلا اس کے تفریق کے. عیسائی بھی تمہارا بھائی ہے، قادیانی بھی تمہارا بھائی ہے، یہ بھی تمہارا بھائی ہے، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، یہ بھی تمہارا بھائی ہے. اخوت میں آ جاؤ، بھائی چارے میں آ جاؤ. اخلاق یہی ہے کہ تم سب کو ایک جیسا جانو، سب کے لیے کھڑے ہو. اگر کوئی قادیانی کے لیے کھڑا ہوتا ہے مخالفت میں، تم اس کی مخالفت کرو کھڑے ہو کے. آج کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اگر ہمارے تھوڑے بہت علماء چیخ رہے ہیں تو قادیانیت میں فرق ہے ذرا سا، نہیں تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا کچھ دنوں کے بعد. اب دین کی شکل بگاڑ رہے ہو نا. مقصد یہ کہ قادیانی کافر کیوں ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے واحد کافر ہیں جو آفیشیلی کافر ہیں.
پوری دنیا میں کوئی آفیشلی کافر نہیں ہے کہ جس کو باقاعدہ ڈکلیئر کر کے آفیشلی کافر کہا گیا ہو اور قانون بنایا گیا اس کے کافر ہونے کا. ہندو بھی کافر ہے لیکن آفیشلی کافر نہیں ہے, وہ کلیئر کٹ ہے, وہ اسلام پہ ایمان ہی نہیں رکھتے. عیسائی ہوا الگ ہے, وہ عیسائی ہے. ہاں ہاں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اب یہ دینوں جو خلل ڈال رہے ہیں یہ مولوی نہیں ہے لیکن مولوی جیسے ہی ہیں. مولوی کے لبادے میں کوئی اور ہے. اب وہ تو پیر کے لبادے میں بہت سارے ہیں, ایسے ہی مولوی کے لبادے میں وہی بات آ گئی نا, کہنے لگے یار جی داڑھی والے سارے چور ہیں,